السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ مشاہدین کرام اور رمضان شرعی کورس میں حاضری دینے والے احباب، بزرگان دین، نوجوانوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، دل کی بے نیازی عطا فرمائے اور کفر و شرک سے بچاتے ہوئے جہنم کی شعلہ زن آگ سے محفوظ رکھے اور ان لوگوں میں سے بنا لے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ماہ رمضان کے جو باقی دن بچے ہیں ان کے اندر وہ سارے اعمال اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا کرنا خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان میں افضل اور زیادہ باعث ثواب اور اجر ہے۔ آج کے اس درس میں میں اپنی اور آپ سب کی ان اعمال کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کا ماہ رمضان میں کرنا افضل اور بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رمضان کا روزہ تو فرض اور واجب اور اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس کی رکھنے کی طاقت رکھنے کے بعد چھوڑنا بہت بڑا حرام اور بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ اور روزے کے علاوہ دیگر دوسری فرض عبادتوں کی پابندی تو ہمیشہ ایک مسلمان پر اور ایک مومن مرد اور عورت پر فرض اور واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا بندہ اور بندی صرف فرض عبادتوں ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ان دیگر افضل اعمال کو بھی انجام دیتا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر چند کام بہت ہی افضل اور بہتر اور باعث ثواب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ رمضان مبارک میں افضل اعمال میں سے ایک عمل روزے داروں کو افطار کرانا ہے، کیونکہ رمضان مبارک ہی کے اندر عمومی طور پر روزے دار پائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے اور بندیاں رمضان کے بعد بھی چند نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان مبارک کے اندر عمومی طور پر اللہ کی توفیق سے کم و بیش اکثر مسلمان مرد اور عورت
روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ روزے داروں کا افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ حلال کمائی سے، پاک کمائی سے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری، نام و نمود اور شہرت سے بچتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اور روزے داروں کا قدر اور احترام کرتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا ثواب اور بدلہ حاصل کرنے کے لیے روزے داروں کا افطار کرانا یہ بہت ہی بڑا اجر اور ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجر صیام من غیر ان ینقص من صیامہ شیء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس شخص نے بھی کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے وہ اجر اور ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو روزے کا ثواب ملتا ہے، بنا روزے دار کے ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے ہوئے۔ کتنا بڑا اجر اور ثواب کا عمل ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ رمضان مبارک کے اندر 1000 روزے کا اجر و ثواب لے تو یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ مہینے میں 29 دن یا 30 دن ہوتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ جب تک رمضان ہے 29 دن کا یا 30 دن کا، اتنا ہی آپ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں روزہ رکھ کر کے۔ لیکن اگر آپ نے ماہ رمضان کے اندر 1000 روزے دار کو افطار کرایا اخلاص کے ساتھ اور حلال کمائی سے، کیونکہ اللہ تعالی حلال کمائی ہی کو قبول فرماتا ہے، تو آپ کو 1000 روزے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یعنی اگر آپ روزانہ 33 آدمی کو یا 34 آدمی کو افطار کرائیں ڈیلی، تو مہینہ ختم ہوتے ہوتے کم و بیش آپ کو 1000 روزے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا نیک عمل ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم اور آپ آج کے بعد 1000 دن زندہ رہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ خاص طور پر اس مہاماری اور کورونا کی بیماری میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ 1000 سال جینے کے لیے کم سے کم ہمیں 3 سال چاہیے، کم سے کم 3 سال چاہیے، کیونکہ ایک سال میں 360 ہی دن ہوتے ہیں، 3 سال نہیں تو 2.5 سال چاہیے۔ ہاں، تو اگر ہم 1000 روزے کا اجر و ثواب ملتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے 1000 دن چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ توفیق بخشے، 1000 آدمی جس نے روزے کا اہتمام کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، افطار کرا دیا تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ اسی طرح اپنی طاقت کے مطابق آدمی روزانہ ایک آدمی کو اگر افطار کرایا تو 60 دن روزے کا ثواب پا جائے گا، 60 روزوں کا، 30 اپنے روزے کا اور 30 جس کو افطار کرایا۔ اسی طریقے سے یعنی معمولی محنت میں انسان اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے کافی وقت اور کافی دن درکار اور ضرورت ہے بات کی نہیں؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ رمضان کے اندر آپ افطار کرائیں۔
حلال کمائی سے، پاک کمائی سے۔ اور افطار میں اصل یہ ہے کہ آدمی روزے دار کو افطار کے وقت جتنے پانی یا جتنے کھانے کی ضرورت ہے پیٹ بھر وہ کھانا وہ پانی دے، چاہے پانی ہو، چاہے جوس ہو، چاہے شربت ہو، یا جو بھی چیز ہو۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو ایک کھجور سے بھی افطار کرا سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرا سکتا ہے۔ اور یقیناً فیاضی اور سخاوت ہمیں رمضان مبارک کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی، دریا دلی اور سخاوت رمضان مبارک کے اندر اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ یہاں ایک نقطہ اور واضح کر دینا بہتر ہے کہ عوام کے اندر دو چیزیں ہیں جو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کی بہت سارے روزے دار یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے افطار پر میں نے افطار کر لیا تو میرے روزے کا سارا ثواب افطار کرانے والا پا جائے گا۔ نہیں، بات اسی لیے افطار میں دعوت دو یا بلاؤ یا پہنچاؤ گھر پر تو کرتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ کون جائے گا پورے دن روزہ رکھ کر کے اپنے روزے کا ثواب انہیں دینے کے لیے؟ روزے داروں کو اگر کوئی شخص افطار کے لیے بلائے تو جانا چاہیے، کوئی شخص افطار گھر پر بھیجے تو وہی کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی کہے بھائی آج آپ افطار میں کچھ نہ بنائیے گا، جو میسر ہوگا میں آپ کو آپ کے گھر پہ پہنچا دوں گا، ہاں جتنی ہماری طاقت ہے، تو بالکل کچھ نہیں بنانا چاہیے، جو آئے وہی افطار کرنا چاہیے۔ آپ روزے دار ہیں، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی اللہ تعالی نہیں کرے گا۔ اور افطار پارٹیوں میں جانا یا کسی کی افطاری دعوت میں جانا یا کسی کے گھر سے آئی ہوئی افطاری کرنا، یہ ایک اپنے مسلمان بھائی کی بہت بڑی مدد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یقیناً اگر آپ کسی کے دیے ہوئے افطار پر افطار کرتے ہیں، مدد کرنے کی خاطر کہ اس ہمارے مسلمان بھائی کو روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے، تو یہ بہت بڑی مدد ہے، اور اس مدد کی نیت پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری چیز، بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ افطار خالی غریبوں کو کرایا جائے، ناداروں کو، بیواؤں کو۔ نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غریبوں کا زیادہ خیال رکھنا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن افطار آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، دھنوان کو، سیٹھ کو بھی آپ افطار میں بلا سکتے ہیں اور اسے افطاری دے سکتے ہیں۔ یہ خالی غریبوں یا ناداروں کے لیے نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا۔ البتہ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے انڈیا وغیرہ میں ایک چلن ہے جو افطار کے لیے غیر مسلموں کو بھی بلاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، احسان کرتے ہیں، لیکن روزہ کہ افطار کرانے کا اجر و ثواب نہیں رہے گا، چاہے غیر مسلم روزہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب تک غیر مسلم کلمہ توحید کا اعتراف اور اقرار نہیں کرے گا، کلمہ شہادت اپنی زبان سے نہیں بولے گا، اپنے دل میں کلمہ شہادت کی صداقت اور سچائی کا اعتقاد اور عقیدہ نہیں رکھے گا، وہ روزہ نہیں، نماز نہیں، کوئی بھی کام کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ بلا لو، چاہے روزہ رہے چاہے نہیں، روزے دار کو افطار کرانا ہے، روزے دار کا یہ قدر ہے، روزے دار کا یہ احترام ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زیادہ سے زیادہ روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان کے اندر
اپنی طاقت کے حساب سے افطار کرانا چاہیے، چاہے گھر پہ بنوا کر کے افطار کرائیں یا ہوٹلوں سے خرید کر کے افطار کرائیں یا کسی کے گھر افطار پہنچا کے کرائیں یا اپنے گھر پہ بلا لیں یا کسی بھی طریقے سے اخلاص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ افطار کرائیے اور روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب حاصل کیجئے۔ یہ بہت افضل عمل ہے۔ دوسرا افضل عمل ماہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور رمضان المبارک ہی کے مہینے میں قرآن اترا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے ہی میں قرآن مجید اترا جو مبارک کتاب ہے، اور مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی جانب سے مبارک نبی پر اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک امتیوں کے لیے دستور حیات کے طور پر، قانون زندگی کے طور پر یہ اترا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اندر ہر رات جبریل امین آتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے۔ چنانچہ کثرت سے قرآن کی تلاوت یہ بہت ہی بڑا افضل اور نیک عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت ہی خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت کرے، لیکن کوشش کرنی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے کی، قرآن کے ترجمے کے ذریعہ سمجھنے کی، قرآن کے کلاس رکھنے کی، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی۔ تو یہ قرآن کی تلاوت بہت ہی افضل عمل ہے، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا افضل عمل ہے۔ قیامت کے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے، اگر وہ توحید والا ہے، ایمان والا ہے، اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، دین سے باہر کر دینے والی بدعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، او میرا بندہ ادھر آ، تو جس طرح دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ایسے تو تلاوت اپنی شروع کرتا جا اور چڑھتا جنت میں چڑھتا چلا جا۔ تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تیری تلاوت رکے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بنے گا۔ قرآن کا رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ بہت ہی بڑا افضل ترین عمل ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ بعض سلف صالحین روزانہ ایک قرآن ختم کر لے جاتے تھے، اور رمضان المبارک کے اندر ویسے عام حالات میں 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ سمجھ کر کے غور و فکر کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تو روزانہ کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کے لیے ہم وقت نکالیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان المبارک کے اندر جو عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میں سے ہے وہ ہے عمرہ کرنا۔ عمرہ کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رمضان المبارک کے اندر کیا گیا عمرہ، ایک روایت میں ہے کہ وہ حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔
اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کورونا وائرس کو ختم کر دے مولا۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں 5 حج کروں تو اس کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 5 سال۔ 5 سال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ سال میں یہ عبادت کا وقت ایک ہی بار آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ کی توفیق پالی اور پورے رمضان المبارک کے اندر 5 عمرہ کیا اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق، خالی مکہ گیا عمرہ کر کے چلا آیا، صرف مکہ مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، مکہ میں چاہے ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، جائے عمرہ کر کے خالی چلا آئے، پورے مہینے میں 5 عمرہ کیا تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 5 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہی نہیں کہ 5 حج کے برابر ثواب ملے گا، بلکہ اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا افضل عمل ہے۔ لیکن اس سال قانون ہے کہ یہ جو کورونا کا انجیکشن ہے وہ انجیکشن بھی لگوائے رہا ہے اور تصریح نکلوا لے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ یہ حج کے برابر ہے سارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس شرط کے حساب سے کورونا کا انجیکشن ہم نے نہیں لگوایا مثال کے طور پر، یا ہم بیمار ہیں ہم جا نہیں سکتے، یا کچھ دنیاوی ایسے کاروبار ہیں جس کی مشغولیت رکاوٹ ہے، تو اب کیا کریں؟ دل بہت چاہتا ہے مکہ جائیں، بہت دل چاہتا ہے، کسی کو عمرہ کرا دے جو نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، خاص طور پر وہ آدمی جو خاص طور پر مالی استطاعت اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ آج تک مکہ نہ دیکھ سکا، عمرہ نہ کر سکا، خانہ کعبہ کا طواف نہ کر سکا، اس کو عمرہ کرا دے۔ ارے بھائی، انڈیا اور پاکستان اور دوسرے ملکوں سے تو ان سال آ کے عمرہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جلدی اس دروازے کو کھول دے اور کورونا ختم کر دے، لیکن سعودیہ عربیہ میں رہنے والوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ خالی پیسے کا مشکل ہے نا، وقت کا مشکل ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ عمرہ خود کریں یا اپنے پیسے سے کسی کو عمرہ کروا دیں اور انشاءاللہ العزیز حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں، لیکن جہاں تک میرا علمی اجتہاد کہتا ہے، اگر ہمارے دل میں سچی نیت ہے، سچی نیت ہے اور دعا بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن موقع نہ ملا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے مجھے امید اور یقین ہے کہ ہماری نیت کے بنیاد پر اللہ تعالی حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کریں۔ رمضان المبارک کے اندر جو عمل بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے خاص طور پر، وہ ہے اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، واجب زکوٰۃ تو وقت جیسے آ جائے فوراً ادا کرنی ہے، لیکن نفلی صدقہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر جن کے اندر نیک عملوں کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا بلکہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ صدقہ کرنا، صدقہ جو بھی استطاعت ہے، حلال کمائی، اور مسلمان کو حلال کمائی ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلال کمائی سے جو بھی توفیق ہو
غریبوں پر خرچ کرو، دینی مدرسوں پر خرچ کرو، نیک کاموں میں خرچ کرو، کتابیں بانٹنے میں پر خرچ کرو، اور ان لوگوں کے گھروں میں چولہا جلاؤ جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور اچھی سے اچھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صدقہ کی اہمیت، اور ماہ رمضان مبارک کے اندر صدقہ، اور میں نے ابھی بتلایا کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور فیاضی اور سخاوت دوسرے مہینوں کے بنسبت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ صدقہ رمضان مبارک کے اندر بڑا افضل عمل ہے۔ صدقہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق دے حلال کمائی کرنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے کنجوسی، بخیلی، مکھی چوسی کو نکال دے، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ صدقہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صدقہ کرنے سے مال ظاہری طور پر دیکھنے میں کم ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے ایمان کو دیکھتا ہے، اس کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں اس باب میں بھری پڑی ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سنو، خاص طور پر عورتیں، یہ مرد لوگ نا تو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر کھڑا ہے، دائیں بائیں جیب میں دیکھتے ہیں، 1 ریال اٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ کہیں جلسے میں گئے، کہیں بھی گئے، مسجد بنے دے دیا۔ عورتوں کا موقع کم ملتا۔ عید کا دن تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مردوں کو پہلے مخاطب کیا، مردوں کے سامنے پہلے آپ نے تقریر فرمائی، پھر جدھر عورتیں بیٹھی تھیں پردہ کے ساتھ عورتوں کے کنارے گئے اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول نے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم لوگ صدقہ کرو کیونکہ تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، اور صدقہ جہنم سے آزادی دلانے والا اللہ کی اجازت کے بعد ایک افضل عمل ہے، کیونکہ تم شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتے ہو۔ تم لوگ صدقہ کرو، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم لوگ صدقہ کرو۔ اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سننے کے بعد فَأَلْقَيْنَ أَقْرَاطَهُنَّ، تو عورتوں نے اپنے کانوں کو بالیوں سے خالی کر دیا، اپنے کان کی بالیاں نکال کر کے کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ نہیں سوچا غربت آ جائے گی، یہ نہیں سوچا کہ بچی کی شادی ہوگی تو ہم کیا دیں گے، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے کان خالی ہو جائیں گے۔ جنت کا سودا کر لیا، آخرت کا سودا کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے فَأَلْقَيْنَ أَقْرَاطَهُنَّ، عورتوں نے اپنی زیورات خالی کر دے، اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر کے پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اچھی نیت سے مالدار مومن بنائے، اور بخیلی اور کنجوسی سے بچائے۔ میرے بہنوں جتنے آپ لوگ سن رہے ہو، دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں کتنے بیچارے پریشان ہیں، آپ کے پاس پڑوس کتنے پریشان ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے قرضدار ہیں، کتنے پریشان حال ہیں، اور آپ کے پاس کتنے زیور ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیسے بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، مردوں کے پاس بھی
اور تم، لیکن جو سوچو کہ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی، 13 دن رمضان کے گزر گئے، ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالی سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے داہنے ہاتھ سے دیا کہ بائیں کو خبر نہ ہوئی چھپا کر، کتنا صدقہ کیا ہے، کتنا صدقہ کیا، کب کرو گی؟ ارے اس امید میں مت رہو یار دوستو کہ میں مر جاؤں گا تو میری بیوی کو جو مہر میں نے دیا ہے وہ صدقہ کر دے گی، یا میں مر جاؤں گی تو میرے شوہر مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ ضرور صدقہ کریں گے، میرا بیٹا کماتا ہے انجینئر ہے وہ صدقہ، ارے جو اپنے ہاتھ سے کر لیا کر لیا۔ یقول العبد مالی مالی وما له من ماله الا ثلاث، بندہ ہمیشہ اس بات کے رٹ لگایا رہتا یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ زیور میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ کھیت میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، میرا میرا۔ حالانکہ بندے کے لیے اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں بس، ما اکل فافنا، جو کھا پی لیا، کھا پی کر کے ختم کر دیا، اپنے جسم میں کام آیا۔ ارے بہت سارے کنجوس تو ایسے ہیں کہ عورتیں بھی اپنا نہیں کاجو بادام کھائیں گی، شوہر کو ڈیلی حکم دیں آپ شوگر کے مریض ہیں، کاجو بادام ختم ہوئے آپ لے آئیے، لا کے ٹیبل پہ رکھو، اپنا نہیں کھائیں گے بس شوہر کو کھلائیں گے۔ ارے بھائی شوہر کھا رہا اس کو فائدہ ہو رہا، بہت سارے ایسے بھی پائے جاتے جو کھا لیا کھا کے ختم کر دیا۔ ما لبس فابلا، جو پہن کر کے وہ سیدھا کر دیا، پہن لیا، یہی 2 مال اپنا ہوا نا۔ ما تصدق فقتنا، تیسرا وہ مال بندے کا ہے جو اس نے صدقہ کیا اپنے مال خاص سے، اپنی حلال کمائی سے، جو اس نے صدقہ کر کے ذخیرہ اندوزی کر لیا، یہ ہے رمضان مبارک کے اندر صدقہ۔ لہذا میرے بھائی اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ صدقہ کریں رمضان کے اندر خاص طور پر، ہاں، اور صدقہ میں وہ چیز دے جو غریب کے لیے فائدہ مند ہو، جس کی غریب کو ضرورت ہو۔ یہ نہیں کہ غریب کے گھر میں کپڑے پہنے ہیں، عید کا کپڑا میں دوں گی، ارے بھائی اس کے گھر میں کپڑا ہے، کیا ضرورت ہے کپڑا دینے کی؟ اس کے گھر میں بچوں کے پڑھانے کے پیسے نہیں، وہ دے دیجئے، اس کا قرض نہیں ادا ہو رہا قرض ادا کر دیجئے، راشن اور چاول نہیں وہ ادا کر دیجئے، گھر نہیں چھپر نہیں بیچارے کے پاس چھپر چڑھوا دیجئے۔ جو فقیر کو محتاج، ہمارے ہندو پاک کے اندر کے رواج ہے سب کو سوئی بانٹ دو، سب کو کپڑا بانٹ دو، چاہے سوئی اس کے گھر ہو ہی کیوں نہ، چاہے کپڑے گھر نہیں، وہ چیز دو جس کی ایک فقیر کو، ایک ضرورت مند کو، ایک بیوہ کو، ایک یتیم کو ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ جاؤ اپنے ملکوں کے اندر ذرا نگاہ ڈالو، فون کرو، کتنے ایسی بیوائیں ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، کتنے ایسے فقیر ہیں جو صوم و صلاۃ نماز روزے کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، پیٹ بھر کھانا نہیں، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مناسب سے نیچے گھر نہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے اخراجات نہیں، دوا کے پیسے نہیں، اور اس موقع پر جبکہ کورونا جیسی مہاماری کے خطرات چل رہے ہیں، کتنے ایسے بیچارے مولوی ہیں جن کی روزی روٹی بیچاروں کی اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مدرسوں میں تعلیم دے کر کے ہو رہی تھی، اور آج جو ہے تعلیم سال بھر سے بند ہے، تنخواہ نہیں پا رہے۔ اگر ان کے ذریعہ معاش خالی تنخواہ تھی، سال بھر سے بیچارے تنخواہ نہیں پہ کیسے گزر رہا ہوگا؟ مدرسے جو ہمارے بچوں کے تعلیم کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، مدرسے کیسے چلیں گے؟ میرے بھائی اور بہنوں، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پالتا ہے جیسے گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کے بچھڑے کو پالتا اور دیکھ ریکھ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی مال آتا تھا تو
تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زیادہ دن ٹھہرنے نہیں پاتا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہاتھ کھول کر کے اپنے آپ کو فقیر و محتاج بنا لو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا لو، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ کنجوسی اور بخیلی اور دنیا کی محبت، ارے یار مر جاؤ گے کچھ پتہ نہیں، یہ بچے جو مال جمع کر رہے ہیں نا، کھا لیا وہ اپنا، پہن لیا وہ اپنا، جو صدقہ کر لیا بس وہی اپنا، باقی سب کیا ہے؟ عبداللہ حمود کا ہے، حشام کا ہے، محفوظ کا ہے، خولہ کا ہے، حمنہ کا ہے، رمیسہ کا ہے، ان کی والدہ کا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ مرے ہم، دفن کیے گئے ہم، دفن کرنے کے بعد بچوں کو فکر ہے ابا نے کیا چھوڑا ہے، کتنا ملے گا۔ بلکہ بہت سارے نااہل بچے تو ایسے ہیں جو چاہتے کہ ابا مالدار ہیں، جلدی مر جائیں تاکہ میں بالغ ہو جاؤں۔ دیکھو ہمارے والدین مر گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہمارے بچوں میں سے کچھ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ انہیں بخش دے۔ کیا ہم کر رہے ہیں ان کے لیے؟ رمضان مبارک ہے، خوب کھا رہے کھلا رہے ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی اگر کہو، اگر تھوڑا سخت بول دو تو منہ ایڈ کر کے چلی جاتی ہیں۔ ان کے کھلانے میں، ان کے پلانے میں ہم پریشان ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ ہم نے اپنے ابا کے لیے کیا بھیجا، اپنی امی کے لیے کیا بھیجا، اپنے وفات پائے ہوئے لڑکے کے لیے کیا کیا، ذرا سوچو۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پر صدقہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک عمل اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، وہ ہے کثرت سے زیادہ دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا۔ بلکہ علماء نے کہا ہے کہ ماہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان خاص طور پر دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ افطار کے وقت تک روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دعائیں تین طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ اخلاص ہے، امانت داری ہے دعا کے اندر، زیادتی اور تعدی نہیں ہے دعا کے اندر، حرام اور ناجائز چیز کی دعا نہیں ہو رہی ہے، دعا میں جلد بازی نہیں ہو رہی ہے، اور آدمی گڑ گڑا کر، رو کر، دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، ایسی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت سارے بندے کہتے ہیں مولانا اتنے دن سے میں مانگ رہا ہوں لیکن مل نہیں رہی چیز۔ نہیں، یہ دعا میں جلدی ہے جو دعا کے نہ قبول ہونے کی وجہ ہے۔ دعائیں تین طرح سے قبول ہوتی ہیں، یا تو آپ نے جو مانگا وہی چیز مل گئی، آج مانگے کل مل گئی، 1 سال کے بعد ملی، 2 سال کے بعد ملی، 10 سال کے بعد ملی، 20 سال کے بعد ملی، 50 سال کے بعد ملی، یہ بھی جان لیجئے۔ یا تو کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتا اللہ تعالیٰ اس کے بدولت، وہی قبول کی نہیں ہوئی، اور یا تو اللہ تعالیٰ اسے ذخیر آخرت بنا دیتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ عبادت ہے، اور رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر، کیونکہ مبارک مہینہ ہے، روزے کی حالت میں بندہ رہتا ہے۔ سحری کے وقت کی دعا عمومی طور پر وہ وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آ کے اعلان اور منادی کرتا ہے کوئی مانگنے والا؟ بھک منگا ہے کوئی؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہے کوئی بھکاری؟ ہے کوئی بھک منگا؟ ہے کوئی حاجت مند، ضرورت مند جو مانگے اور اسے اللہ دے؟ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا میں دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں بخش دوں۔ آج تو بہت سارے مسلمان روزے کے دنوں میں سحری کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں، رمضان کے دنوں میں زبان پھک 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 چلتی رہتی ہے، لیکن دعا نے ہاں مسجد میں گئے بس وہی کر لیے بس۔ تو یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے،
رمضان مبارک کے اندر بہت سارے افضل کام ہیں، اسی میں سے ایک اور افضل کام میں بتلا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمیشہ مطلوب ہے، ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے، رمضان کے علاوہ کے دنوں میں بھی، لیکن رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر ہمیں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ جس تعاون کو شریعت نے اجازت دی ہے یا شریعت نے ابھارا ہے، اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور ساتھیوں، رمضان مبارک کے اندر فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وہ نفلی عبادت اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق ہم کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی عبادت توبہ استغفار کے ساتھ، دعا کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اس طرح کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اوپر اس کا اثر ہو۔ یہ آج کے درس میں یہ چند رمضان مبارک کے اندر افضل عمل میں نے بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بھی بنائے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق دے، صدقہ کرنے کی توفیق دے، افطار کرانے کی توفیق دے، مسلمانوں کا تعاون کرنے کی توفیق دے، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق دے، اور ہر وہ عمل کرنے کا موقع میسر فرما دے، توفیق دے دے جن عملوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ہر ان چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے یا اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔